بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ اگر شدید پریشانی اور غم کے وقت رونے کو دبایا جائے تو انسان وہمی بن جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے آیا اور روح قبض کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا جو تیرے لیے وسیلہ نجات بن سکے؟ اس نے عرض کیا کہ میرے عمل میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں۔ اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈالو اور غور کرو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ میرے عمل میں کوئی چیز نہیں سوائے اس کے کہ میں لوگوں کے ساتھ کاروبار اور خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتا تھا۔ میرا رویہ ان کے ساتھ درگزر اور احسان کا ہوتا تھا۔ میں پیسے والوں اور صاحب دولت کو بھی مہلت دے دیتا تھا کہ وہ بعد میں مجھے چاہیں عطا کر دیں، اور غریبوں اور مفلسوں کو بھی معافی کر دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت میں داخلے کا حکم فرما دیا۔ اگر آپ اپنے جوتوں کو نیا بنانا چاہتے ہیں تو جوتوں کو لیموں کا رس لگا کر کپڑے کے ساتھ اچھی طرح مالش کرو، آپ کے جوتے بالکل نئے جوتوں کی طرح چمک اٹھیں گے۔ شبنم کے قطرے چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے اور چہرہ بچوں کی طرح نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے جو بیماری اتاری ہے تو اس کی شفا بھی اتاری ہے۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرنی ہے تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگاؤ۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم اور گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سوتے وقت لگایا کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ مختصر یا ایک دو لفظوں میں جواب دیتے ہیں وہ لوگ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں؟ سائنس کے مطابق بہترین باورچی مرد ہے۔ اگر رات کو سونے سے قبل ایک کیلا کھا لیا جائے تو رات کو سونے کے دوران آپ کو کبھی بھی پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ اجوائن کا استعمال انسان کو ہمیشہ جوان رکھتا ہے۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں چربی پگھل جاتی ہے۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے ایک ہفتے میں ہی چہرہ سفید ہو جائے گا۔ چھہارا پیٹھ، کمر اور گردوں کو طاقت دیتا ہے۔ زیادہ سونے والا شخص دماغی کمزوری کا شکار ہوتا ہے۔ اگر کچن میں کھانا تیار کرتے وقت مکھیاں اور حشرات آپ کو بہت تنگ کرتی ہیں تو کچن میں چند پتے پودینے کے رکھ دیں، یہ قریب بھی نہیں آئیں گی۔ جن کا معدہ خراب ہوتا ہو ان کو چاہیے کہ آلو کے پانی میں اسبغول ملا کر روزانہ صبح نہار منہ پئیں۔ قبض کا مسئلہ ہو تو ہری پیاز استعمال کریں، قبض فوری دور ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کر لیے جائیں۔ ایک، اس کی پوری زندگی کے بارے میں کہ کن کاموں میں اور مشغلوں میں اس کو ختم کیا، اور دوسری خصوصیت سے اس کی جوانی کے بارے میں کہ کن مشغلوں میں بوسیدہ اور پرانا کیا، اور تیسرے اور چوتھے مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں سے اور کن راستوں سے اس کو حاصل کیا اور کن کاموں اور کن راہوں میں انہیں صرف کیا۔ 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ شرمگاہ کے بال بروقت صاف کرنے سے مردانہ کمزوری نہیں آتی۔ چکن کا سوپ بہتر اور لذیذ بنانے کے لیے اس میں 1 چٹکی پسا ہوا خشک پودینہ شامل کر دیں۔ ڈائٹنگ کرنے والے لوگوں کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اخروٹ پہ وقت کھانے اور بھوک نہ لگنے کی پرابلم کو کم کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر جم جائے تو خالص نہیں۔ خواتین ہمیشہ خوبصورت بننا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ لیکوریا اور حیض کی بیماریوں کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھائیں، جسم پر گوشت چڑھے گا۔ استری کی گندی سطح پر
ٹوتھ پیسٹ لگائیں، ہاتھ سے مسلیں اور چمکدار بنا لیں۔ نہار منہ ناریل کا تیل پینے سے بال مضبوط اور چمکدار ہوں گے۔ زیادہ چائے دانت کمزور کر دیتی ہے اور مثانے میں جلن کا باعث بنتی ہے۔ مسواک کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے اور دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ دوا کھانے کے فوری بعد 1 منٹ کے لیے لیٹ جایا کرو، دوا فوری اثر کرے گی۔ بدہضمی سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے کے بعد گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ ہاتھوں پر روزانہ روغن بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کرنے سے ہاتھوں کی جلد کا سانولا رنگ دور ہو جاتا ہے اور ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ انار کھانے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ بادام یادداشت کو بہتر بناتی ہے، دماغی تھکاوٹ کو بھی کم کرتی ہے۔ گرم دودھ میں مشری کی کچھ مقدار ملا کر سونے سے قبل پی جائیں، یادداشت اور نظر بجلی جیسی تیز ہو جائے گی۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹھے کمزور ہو گئے ہوں تو ہری مرچ ایسی چیز ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ چھوٹی عمر میں بوڑھا کر دینے والی عادتیں: زیادہ وقت بیٹھ کر گزارنا، زیادہ میک اپ کا استعمال کرنا، زیادہ ٹی وی دیکھنا، ایک وقت میں بہت سارے اکٹھے کام کرنا، ورزش نہ کرنا۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی دور کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان فرمایا کہ جس شخص نے 10 درہم میں کوئی کپڑا خریدا اور ان میں 1 درہم بھی حرام کا تھا، تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اس کی کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یہ بیان کر کے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 انگلیاں اپنے دونوں کانوں میں دے لیں اور بولے، بہرے ہو جائیں میرے یہ دونوں کان، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو، یعنی میں نے جو کہا یہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبانے سے جسم کے درد میں فوری آرام آ جاتا ہے۔ خشخاش کے پاؤڈر میں چند قطرے لیموں کا رس اور حسب ضرورت پانی ملا کر لگانے سے خارش ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مصری اور سونف کے چند حیران کن فوائد: طبی رہنمائی کی روشنی میں سونف اور مشری ملا کر کھانا بیشتر افراد کو پسند ہے۔ یہ سانس کی تازگی کے ساتھ ساتھ نظام ہضم کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اس سے پیٹ کے درد میں آرام ملتا ہے۔ اگر آپ اپنا مثانہ بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو کچی پیاز کا استعمال کریں۔ کھانے کے بعد پانی پینے کے بے شمار نقصانات ہیں۔ یہ پیٹ پھولنے کی بڑی وجہ ہے، جلن ہونے کا سبب ہے، وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور معدے کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ سمندری نمک چاٹ لیا کرو، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ توری کی سبزی اور چنے کی دال کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ چائے بناتے وقت اگر چائے کے پانی کو زیادہ ابالا جائے تو چائے بد مزہ ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ معدہ ہمارے جسم کی بیماریوں کی جڑ ہوتی ہے؟ ایسے افراد جو بھوک لگانے کے لیے دوائی کھاتے ہیں ان کو چاہیے کہ جامن اچھی طرح دھو کر ان پر ٹوٹ پڑیں، یعنی خوب کھائیں، یہ بھوک میں خوب اضافہ کر دے گا۔ لیمن ایک قدرتی بلیچ ہے جو سکن کی سطح سے ہر قسم کے جراثیم کو دور کرتا ہے۔ لوہے کی اشیاء کو چمکانے کے لیے نمک کو آدھے لیموں میں چھڑک کر اس میں لیموں کے ذریعے پیتل اور تانبے کو چمکا لو۔ چہرے پر غیر ضروری بال ہیں تو شہد 2 کھانے کے چمچ، لیموں کا رس 2 کھانے کے چمچ اور جو کا دلیا 1 کھانے کا چمچ، ان تمام چیزوں کا مکسچر تیار کر کے چہرے پر اچھی طرح لگائیں۔ 15 منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ صبح ہلدی پانی میں ڈال کر پی لیا کرو، آپ کے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ جب بھی ذہنی پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے پی لیا کریں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ گلقند کا 1 بڑا چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات کو سوتے وقت کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور قبض، گیس وغیرہ سے نجات مل جاتی ہے۔ کھانے کے ساتھ سلاد کھانے سے کبھی بدہضمی نہیں ہوتی۔ کشمش امراض قلب کے لیے بے حد مفید ہے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بہت اچھے انسان کو اس کی فیملی وہ ویلیو نہیں دیتی جو باہر کے دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ رات سوتے وقت دودھ استعمال نہ کرو کیونکہ اس سے یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 6 بجے پی لینا چاہیے۔ 1 سرخ ٹماٹر روزانہ ناشتے میں 3 ماہ تک استعمال کرنے سے موٹاپا اور وزن کم ہو جائے گا۔
یہ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ تازہ ٹماٹر جسمانی ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ احسان یاد رکھنے والے لوگ عام لوگوں کی بنسبت طویل عمر پاتے ہیں۔ معدے کی بیماریوں کا علاج بروقت نہ کرنے سے اس کا منفی اثر چہرے پر، بالوں پر، آنکھوں پر، دماغ اور سبھی اندرونی حصوں پر پڑنے لگتا ہے۔ کھانے کے ساتھ ہری مرچ کا استعمال نظر تیز کرنے اور وزن کم کرنے میں مفید ہے۔ حمل بار بار گرنے کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت انجیر کھانے سے حمل نہیں گرے گا اور انشاءاللہ جلدی ٹھہر جائے گا۔ بھوک کی کمی ہو تو کھانا کھاتے وقت سیب کا سرکہ بطور چٹنی استعمال کریں۔ معدے میں طاقت آئے گی اور بھوک بھی لگے گی۔ اگر آپ کو جلد کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ وٹامن ای کے کیپسول لگاؤ۔ بالوں کے مسئلے میں بھی کیپسول لگائیں۔ اگر گلے کی خرابی میں آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک لگا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ سیب کا جوس پی لینے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے اور دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ گھر کی چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کے بازوؤں پر اچھی طرح رنگ کر دیں، موسمی اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ کالا پخانہ آنا جان لیوا بیماری لگنے کی نشانی ہے۔ نمکین کھانے کھائیں، بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ منہ کے چھالے ختم کرنے کے لیے پھٹے ہوئے دودھ سے کلیاں کرو، منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ کھانا کھانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا جائے تو کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کرتے۔ جسمانی طاقت برقرار رکھنے اور ہمیشہ تندرستی کے لیے روزانہ 2 کھجوریں کھایا کریں۔ جو عورتیں ہاتھ سے سلائی کرتی ہیں ان کی ذہنی صلاحیت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے۔ اگر کسی کو سانس کے پھولنے کی شکایت ہو تو اس کا علاج کشمش سے بڑھ کر نہیں۔ کشمش کے جہاں دیگر فوائد ہیں وہاں یہ انسان کے پھیپھڑوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ شام کو چاول کھانے سے بدن کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہو تو شوہر کو ہمیشہ اچھا کھانا کھلایا کرو۔ کھیرا دوپہر کو روزانہ کھایا کرو، آپ جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جوانی برقرار رہے تو خشک روٹی کھایا کرو۔ آلو بخارے کے چھلکے ابال کر پی جانے سے انسانی حسن بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ سبزی کا سالن پکا کر کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ نہار منہ املی کا شربت پینے سے 2 مہینے میں موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے ساتھ بطور سلاد پیاز استعمال کرنے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ پرسکون نیند چاہتے ہو تو کدو کا زیادہ استعمال کرو، اس سے آپ کو پرسکون اور آرام دہ نیند آئے گی۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنا چاہتے ہو تو گوشت کی جگہ سلاد کا استعمال زیادہ کریں۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ کی گیس نہیں بنتی۔ روزانہ سلاد کھا لینے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کر لی جائے تو بالوں کی نشوونما کم ہوتی ہے۔ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے دماغ طاقتور اور نظر تیز ہوتی ہے۔ بھرے پیٹ مباشرت کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد کند ذہن اور سست ہوتی ہے۔ کچا پیاز کھانے کے ساتھ استعمال کریں، دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ پیٹ میں درد ہو تو الٹا لیٹ جانے سے پیٹ کے درد میں افاقہ ہوگا۔ پانی کے لیے کھدائی کرنی ہو تو وہاں کریں جہاں پرندے گرمی سے بچنے کے لیے پناہ لیتے ہیں، کیونکہ جہاں پرندے پناہ لیتے ہیں وہاں پانی ہوتا ہے۔ بڑھتے ہوئے پیٹ پر ایک درخت کا پتا باندھنے سے پیٹ ہمیشہ کے لیے اندر چلا جاتا ہے، اور وہ ہے سہانجنے کا درخت۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ روزانہ انار کے جوس کا 1 گلاس پی لیں تو آپ کی جلد کیل مہاسوں اور دانوں سے پاک، چمکدار اور جوان دکھائی دے گی۔ بازاری مشروبات زیادہ پینے سے دانت کمزور ہوتے ہیں اور دانتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ حضرت کون سی کمائی زیادہ پاک اور اچھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا اور ہر تجارت جو پاک بازی کے ساتھ ہو۔ کھانسی اور دمے کے مریض لوگ ناریل نہ کھائیں۔ رات کے وقت دیر سے کھانا کھانے سے معدے میں سوجن آ سکتی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو کیل مہاسوں پر شہد لگا کر مساج کرو۔ رات کے وقت چہرے پر مکھن لگانے سے
چہرہ نکھر جاتا ہے۔ نہانے سے قبل ناف میں زیتون کا تیل ہر حال میں لگایا جائے، اس سے بدن سے میل اور بدبو دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا نہیں ہوتا اور نہ ہی جھریاں آتی ہیں۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگانے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ روزانہ پھل کھانے سے انسان ڈپریشن کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ جامن ضرور کھایا کریں، اس سے معدے میں جمع ہونے والے بال گل سڑ جاتے ہیں۔ بادام اگر کڑوے ہوں تو مت کھاؤ، ورنہ نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد آدھی پسی ہوئی سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھ جاتی ہے۔ پیاز کا پانی چھاتی کی بلغم کو خارج کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے چہرے کا رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ نہار منہ پانی پینے سے انسان موٹا اور صحت مند ہونے لگتا ہے اور اس کے گردے صاف ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر موسم کی تبدیلی، کمزوری، ذہنی دباؤ یا خون کی کمی کی وجہ سے بال گر رہے ہیں تو یہ آزمودہ نسخہ فائدہ دیتا ہے۔ میتھی دانہ 1 چمچ، کلونجی 1 چمچ، زیتون کا تیل آدھا کپ۔ میتھی اور کلونجی کو پیس کر زیتون کے تیل میں ہلکی آنچ پر 5 منٹ پکائیں۔ ٹھنڈا ہونے پر چھان لیں اور ہفتے میں 2 سے 3 بار جڑوں میں لگائیں۔ یہ بالوں کی جڑیں مضبوط بناتا ہے اور بالوں کا گرنا کم کرتا ہے۔ بار بار پیشاب کا مسئلہ ختم ہوگا اور شوگر 7 نسلوں تک کنٹرول میں رہے گی۔ یہ نسخہ خشکی اور خارش میں بھی آرام دیتا ہے۔ بال گھنے اور صحت مند ہوتے ہیں۔ ناظرین، دنیائے طب کا ایسا نسخہ جو جریان، احتلام، ذکاوت حس اور نفس کی کمزوری کا شرطیہ علاج ہے۔ یہ نسخہ اللہ پاک کے فضل سے جریان، احتلام، سرعت انزال، امساک، کمر درد، چکر آنا، اعصابی کمزوری، مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے۔ ان تمام امراض کو ختم کر کے جسم میں قوت مردانگی پیدا کرتا ہے۔ تال مکھانا 10 گرام، تخم خشخاش 10 گرام، تل سفید 10 گرام، مغز چورنجی 10 گرام، مغز پستہ 10 گرام، مغز پمبا دانہ 10 گرام، مغز تخم خربوزہ 10 گرام، چوہارا 25 گرام، تج 5 گرام، مغز بادام 20 گرام، بیج بند 5 گرام، موسلی سیاہ 5 گرام، موسلی سفید 5 گرام، جلوتری 5 گرام، گوند ککر 5 گرام، کتیرا 5 گرام، بہمن سرخ 5 گرام، بہمن سفید 5 گرام، دانہ الائچی خورد 5 گرام، مستگی 5 گرام، کباب چینی 3 گرام، بوہلی 10 گرام، سرنجا 3 گرام، دار چینی 3 گرام، زنجبیل 3 گرام، اکرے کرہا 5 گرام، تخم کونچ 10 گرام۔ ترکیب تیاری: تمام ادویات کو اچھی طرح صاف کر کے صفوف بنا لیں۔ مقدار خوراک: 10 گرام صبح شام خالی پیٹ 3 پاؤ نیم گرم دودھ کے ساتھ 15 دن تک استعمال کریں۔